من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ آپ کی خدمت میں وہ عمل پیش کروں جس کا ایک تو اثر یقینی ہو اور جس کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی یا نا امیدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور بالضرور نوازیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں فیس بک پہ، بلکہ یوٹیوب پہ بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے تمبنیل لکھے ہوتے ہیں کہ صبح کو یہ رات کو یہ پڑھ لے، صبح کو آپ کو 70 کروڑ روپے مل جائیں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ دینے پہ آ جائے تو آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرما دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک چیز پڑھ لو اور صبح کو آپ کو 70 یا 80 کروڑ روپے مل جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، انسان نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے وظیفے بڑے لمبے ہوتے ہیں، میرے وظائف جو ہوتے ہیں وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ایک بھی وظیفہ میں نے آج تک ایسا نہیں دیا جس سے آپ کی مراد آپ کو نہ ملے، آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ میں وہی وظیفہ دیتا ہوں جس کا اثر یقینی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، آج ماہ ذو الحج میں سورہ مزمل کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ دنیا میں ایک مقام حاصل کر لیں گے، ایک عزت حاصل کر لیں گے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ حاصل کر لیں گے۔ بلکہ آپ کاروباری ہیں یا پھر آپ کا ایسا کوئی فرم ہے جہاں پر آپ کا واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، عامل ہیں، جو بھی ہیں، کہیں پر آپ سوشل نیٹ ورکر ہیں، تو کچھ بھی ہیں، آپ لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک مجھ سے رجوع کریں اور میرے پاس پیسہ ہے، میری عزت ہو، میں جس سے بات کروں وہ میرے لیے مسخر ہو، اور ایسے کہ میں سوچ بھی نہیں سکوں، تو آپ نے اس عمل کو ماہ ذو الحج میں کرنا ہے۔ معزز سامعین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی دن سے صرف 3 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی دن سے آپ بعد از نماز عشاء، بعد از نماز مغرب یا پھر بعد از نماز فجر، یہ 3 اس کے وقت ہیں، آپ کسی بھی وقت اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے جو بہترین وقت ہے وہ صبح فجر کے بعد کا ہے۔ اگر فجر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا پھر عشاء کی نماز کے پڑھ لیں، لیکن 3 دن یہ وقت ایک ہونا چاہیے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس 1 کلو شکر رکھیں اور اپنی پسند کا اتنا عطر رکھیں کہ 1 سال کے لیے آپ کے لیے کافی ہوں۔ یہ دونوں چیزیں رکھ کر پہلے آپ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری تینوں کل پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیر لیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اس کلام اللہ کی برکت سے میں نے اپنا مضبوط ترین حصار کیا، کوئی بھی جن انس اور کوئی بھی زیروش ہے نہ میرے عمل میں دخل دے سکے گی اور نہ میرے عمل میں رکاوٹ کا باعث بن سکے گی۔ اب آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ ہر بار سورہ مزمل شریف ختم کر لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ صمد، اس مزمل شریف کی برکت سے مجھے تذکیر کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور آج کے بعد جس کی بھی مجھ پر نظر پڑے وہ فوراً میرا مسخر ہو یا میری کاروباری جگہ پہ لوگوں کا انتہائی زیادہ رش ہو۔ یہ آپ نے ہر بار سورہ مزمل شریف پڑھ کے یہ دعا کرنی ہے۔ اب معزز سامعین، 3 دن تک آپ نے اس عطر کو، اس شکر کو، اس دم کرنا ہے۔ مطلب ہر بار جب آپ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں گے تو آپ دونوں چیزوں پر پڑھ کے پھونک دیں گے۔ اسی طریقے سے 7 بار مکمل ہونے کے بعد پھر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب دوسرے دن بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے،
اور معزز سامعین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس کو عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کریں گے، اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اتنے قوی اور اتنے سخت ہوں گے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 3 دن عمل مکمل کر لیا، ایک جوہر آپ کے پاس آ گئی، آپ اگلے سال پھر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو حاصل ہوگی، مطلب ہر سال آپ اس عمل کو دہرائیں گے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر ذی الحج میں اس کو دہرا نہیں سکتا، پتہ نہیں لگتا میں آج کدھر ہوں کل کدھر ہوں گا، سارا سال بلکہ ساری عمر یہ عمل میرے قابو میں رہے، تو آپ نے کسی بھی نماز کے وقت، 5 نمازیں ہیں، کسی بھی نماز کے وقت تسخیر کی مکمل کامل تصور کی نیت سے آپ نے 3 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ اس میں اگر ایک دن ناغا ہو جائے تو کل جو کل کا دن آئے گا اس میں آپ نے پھر 2 نمازوں میں پڑھنا ہے، ایک آپ فجر میں پڑھ لیں، ایک آپ عشاء میں پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کی قضا جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کے عمل میں خلل نہیں آئے گا۔ اگر اس عمل کو آپ لگاتار 3 دن تک چھوڑ دیں گے تو اس کا اثر باطل ہو جائے گا، اگلے سال آپ کو پھر سے عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اسی طریقے سے روزانہ پڑھیں گے اور کبھی قضا ہو جائے تو اس کی قضا آپ کریں گے تو انشاءاللہ عمل آپ کے قابو میں ہوگا، اور آپ جس چیز کے لیے اس کو پڑھیں گے، جس کام کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، تسخیر کے ساتھ ساتھ آپ کی حاجات بھی غیب سے پوری ہوں گی۔ معزز سامعین، اگر آپ تسخیر کے دل دادا ہیں اور آپ تسخیر کی تلاش میں ہیں تو تسخیر کے لمبے لمبے وظائف چھوڑ کر صرف بس یہی ایک مختصر عمل کر لیں، پھر آپ کمال دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی خوشی آتی ہیں، کیسے سکون آتا ہے، کیسے رعنائیاں آتی ہیں۔ اب سب سے آخر میں یہ 2 شرطیں آپ سن لیں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ عمل آپ کا جاری ہوگا، ورنہ آپ کی محنت یہاں پر بھی ضائع ہوگی۔ سب سے پہلے جس دن سے آپ یہ عمل شروع کر لیں، 3 دن تک آپ کوئی بھی فلم، ڈرامہ یا پھر فحش تصویریں کچھ بھی نہ دیکھیں، مکمل توبہ کر لیں، بلکہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہی 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اس عمل کو شروع کریں۔ نمبر 2، جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں، جب تک آپ جھوٹ بولیں گے اس عمل کا مطلب اس کا اثر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے ان 3 دنوں میں جھوٹ سے مکمل اجتناب کرنا ہے، بعد میں اگر کبھی جھوٹ منہ سے نکل بھی جائے تو اس پر فوراً رجوع کریں، فوراً توبہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا عمل قابو میں رہے گا۔ ہمارے وظائف جو قبول نہیں ہوتے اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، غیبت سے آپ مکمل اجتناب کریں ان 3 دنوں میں، بعد میں اگر ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کریں، اور جس کی آپ نے غیبت کی ہے کسی بھی بہانے سے ان سے معافی مانگے، تاکہ یہ حقوق العباد آپ کے ذمہ نہ رہیں۔ جب تک حقوق العباد آپ کے ذمہ رہیں گے آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس کو ادا کرنے کی خواہش ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔